وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ستم ظریفی یہ ہے، ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے حرمین شریفین کو بھی سیاست کی نظر کر دی ہے۔ وی ہیو پولیٹیسائزڈ اٹ، اور پولیٹیسائز ان بدبختوں کی وجہ سے کر دی ہے جو منافقوں کے سردار ہیں، جو منہ پہ تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور اندرون خانہ سب ایک ہیں، سب کے مفاد آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں من حیث القوم عقل نہیں آئے گی۔ لگے رہو ٹرک کی بتی کے پیچھے، کرواتے رہو اپنی تذلیل اور دین کی تذلیل۔ یہ ہمارے گناہ ہیں کہ ہم پر ایسے حکمران مسلط ہیں، چاہے پھر وہ عمران خان ہے، نواز شریف ہے، زرداری ہے، کوئی بھی زید بکر ہے، چاہے فوجی ڈکٹیٹر ہے، کسی میں غیرت نہیں ہے، کوئی اللہ کے نظام کی سرپرستی کی بات نہیں کرتا۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج دل بہت غمزدہ ہے، غمزدہ اس وجہ سے کہ رات کو جو مسجد نبوی میں واقعہ پیش آیا، سانحہ مسجد نبوی، ہم کس منہ سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اور بحث پاکستانی میں جب سوچوں کہ یہ واقعہ جو ہو گیا، کوئی بھی واقعہ ہوا، اس سے زیادہ ہماری قوم نہیں گر سکتی، اس سے زیادہ ہم پاکستانی قوم نہیں گر سکتے اخلاقاً، لیکن ہمیشہ ہم لوگ غلط ثابت ہوتے ہیں، اور ہمیشہ آنے والا واقعہ پچھلے واقعے سے زیادہ گرا ہوا ہوتا ہے، ہماری حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ لیکن اس واقعے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک مختصر سا پس منظر رکھوں گا کچھ چیزوں کا۔ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ پاکستان سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے بنا ہے۔ 27ویں رمضان المبارک کو ہمارا یہ ملک بنا، اللہ نے ہمیں یہ عطا کیا، اور ہمارا نظریہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مومنین کے لیے ایک ایسا دیس، ایسی جگہ جس میں ہم اللہ کا قانون نافذ کر کے پوری دنیا میں مثال قائم کریں کہ اسلام کی آئیڈیالوجی کیا ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے۔ لیکن بات کی گہرائی میں جانے سے پہلے کچھ پس منظر دیکھ لیتے ہیں چیزوں کا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے غزہ کے امام نے خطبہ میں مدد مانگی، کس سے؟ پاکستانیوں، اور کوئی نہیں آ رہا ہماری مدد کے لیے، تم ہی آ جاؤ، تم اللہ کا نام لینے والے ہو، ہر وقت لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر وقت یہ بات کرتے ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تم ہی ہمیں بچانے آ جاؤ۔ غزہ، بیت المقدس، القدس، قبلہ اول، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ اس کی مسلمانوں کے لیے قدر کیا ہے۔ تیسری مقدس ترین جگہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے، لیکن ہم بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، ہم میں کیا اخلاقی جواز ہے کہ ہم غزہ کے لیے آواز اٹھائیں، ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں، جو ہماری مقدس ترین جگہیں ہیں، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی، جب ہم ان کا احترام نہیں کر سکتے، ہم ان کا تقدس قائم نہیں رکھ سکتے، تو ہم میں کون سی اخلاقی جواز ہے کہ ہم کسی کے لیے مدد کریں جا کے؟ بھائی اب آ جاتے ہیں ذرا واقعے کی طرف۔ حکومت وقت ہے، اس کے ارکان وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے گئے، اور مسجد کی طرف یہ لوگ جا رہے تھے، مسجد نبوی کی طرف۔ تو ویڈیوز موجود ہیں، سب نے دیکھا کہ ان پہ ایک ہجوم نے حملہ کیا اور نعرے بازی کی، ہاتھا پائی تک بھی بات پہنچی۔ شاہزین بگٹی صاحب کے تو کسی نے بال بھی نوچے۔ اور میں آپ سب کو کلیئر کر دوں
کہ میرا کسی قسم کا کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے کسی پارٹی سے بھی. نواز شریف ہو، آصف زرداری ہو یا عمران خان ہو، میرے لیے سب برابر ہے. سب ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں، کسی میں غیرت نہیں ہے. کوئی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آ رہا. آپ لوگ بھولے ہیں، آپ لوگ جاہل ہیں میرے سمیت، جو ان جیسے بدبخت لوگوں کے لیے کے حوالے سے امیدیں لگا لیتے ہیں. اس قدر شخصیت کی غلامی کہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، اس وجہ سے جو کچھ کسی حدیث کا اگر حوالہ دیا یا کسی آیت قرآنی کا حوالہ دیا تو اس کا حرف بحرف حوالہ نہیں دوں گا، مفہوم دوں گا، تاکہ اگر مجھ سے مبالغہ بھی ہو جائے الفاظ میں تو مجھے گناہ نہ ہو. مفہوم بیان کروں گا. صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے قابل عزت ہستیاں، سب سے بلند ہستیاں، جن کا مقام بہت بلند ہے، جن کی قدموں کے خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے. وہ بلند ہستیاں، ان کے حوالے سے اللہ پاک نے وارن کر دیا تھا، وہی نازل کر دی تھی. صحابہ کرام کو کہہ دیا تھا کہ اے ایمان والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آواز بلند مت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آواز بلند کرو اور تمہارے تمام عمل ضائع کر دیے جائیں. اب آپ سوچیں، صحابہ کرام کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے. میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ مسجد نبوی کے باہر جو ڈرامہ لگا، جو ہلڑ بازی ہوئی، کسی نے لحاظ نہیں کیا کہ در نبی پر ہم کھڑے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے، ان کی مسجد ہے، اس کا تقدس، اس کا رتبہ کیا ہے. اور بات کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہونے کی، بڑے بڑے ہم دعوے کرتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا. آیا ہم میں وہ حمیت ہے؟ ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہ نعرے لگا سکیں؟ گستاخ رسولوں کو تو ہم تب جا کے پکڑیں جب ہمیں اپنے نبی کی تقدس کا خیال ہو، ہمیں ہوش ہو کہ ہم آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اور ہم کیا حرکتیں کر رہے ہیں. ہمارے پلے صرف باتیں ہیں، باتیں. من حیث القوم ہم سے گھٹیا قوم نہیں، ہم نے یہ ثابت کر دیا. پوری دنیا کا مسلمان حرمین شریفین میں اکٹھا ہوتا ہے ان مقدس جگہوں پر حاضری دینے کے لیے. ہم نے کیا پیغام دیا ان کو کہ یہ ہیں پاکستانی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ترجمانی کی ہے ہم نے اپنے نظریے کی. اور بڑے دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرو، کسی کو سمجھاؤ کہ مسئلہ کتنا سنجیدہ ہے. ایمان ڈول سکتا ہے اس مسئلے پہ اگر آپ سوچے سمجھے بغیر اس پہ بیانات دیں گے. اور کئی بھائیاں ہمارے وہ ماشاءاللہ میں کہتا ہوں شخصیت پرستی کی انہوں نے معراج پار کر دی ہے. کاش اتنی جو شخصیت پرستی وہ کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ وہ اپنے دین کے کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے تو شاید ہمارے آج ایمان قائم ہوتے. اس عمل کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. کس منہ سے یار ڈیفینڈ کر رہے ہو؟ یہ کہا جا رہا ہے کچھ احباب کی جانب سے، کچھ صحافی ہیں ہمارے ماشاءاللہ. صحافیوں کا بھی کردار کیا ہے سب کو پتہ ہے. کوئی ایک جانب ہے پیسے کھا کے کسی کے حق میں بیان دے رہا ہے اور کوئی پیسے کھا کے دوسرے کے حق میں بیان دے رہا ہے. اور میرے اور آپ جیسے بندے ان کی باتوں میں آ کے بیوقوف بنتے ہیں. کیا بیانیہ جاری کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں جی، وہ تو مسجد نبوی کا تو حصہ ہی نہیں ہے جی، وہ کورٹ یارڈ ہے، مسجد کے باہر کا حصہ جہاں پہ یہ ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، جہاں پہ دیکھیں جی مرد عورت بھی اکٹھے جا رہے ہیں اور ان کو بیٹھنے کی بھی اجازت ہے. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی. مسجد نبوی کا روضہ رسول کا دروازہ ہونا، اس کے سامنے یہ واقعہ ہونا، یہی بہت ہے. شرم نہیں آتی تعویلیں ڈھونڈتے ہوئے؟ شرم نہیں آتی اس چیز پر بھی وضاحتیں کرتے ہوئے، اس چیز کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہوئے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آپ لوگوں کو
حرمت رسول سے بڑھ کر اپنی پارٹی ہے، حرمت رسول سے بڑھ کر آپ لوگوں کو اپنا لیڈر ہے جس نے آپ لوگوں کی تربیت ایسی کر دی ہے۔ شخصیت پرستی سے نکل آئیں، خدا کا خوف کریں، آنکھیں کھول کے دیکھیں ہم کدھر جا رہے ہیں۔ دشمنوں کو کیا ضرورت ہے ہم پہ محنت کرنے کی، ہم پہ حملے کرنے کی، جب ہمارے کرتوت ہی ایسے ہیں کہ اپنے نبی کی حرمت کو ہم نہیں پہچان سکے، روزہ رسول کا تقدس ہم نہیں قائم رکھ سکے، اور باتیں ہم کرتے ہیں بڑی بڑی کہ ہم حفاظت کریں گے حرمت رسول کی۔ کس منہ سے حفاظت کریں گے؟ نواز شریف زرداری وہ تو ہے ہی چور ڈاکو ہیں۔ زرداری دور میں بھی گستاخانہ جو بیانات آئے اس کے حوالے سے جو کچھ ہوا سب کو پتہ ہے۔ نواز شریف صاحب بھی ماشاءاللہ جو انڈیا میں جا کے بیان دے دیتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان ایک جیسے ہیں، مفہوم ہے اس چیز کا، میں وہ الفاظ ایگزیکٹ کوٹ نہیں کر رہا، نہ مجھے یاد ہے، لیکن مفہوم تو اس کا یاد ہے۔ مسلمان اور کافر کیسا ایک جیسے ہو سکتا ہے؟ اور خان صاحب ماشاءاللہ اللہ آپ کو عقل دے، جب فرانس نے کھلم کھلا گستاخی کی، دیکھیے کسی بھی قوم کا کوئی فرد اگر کسی قسم کا جرم کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا فعل ہے، اس پہ پوری قوم ذمہ دار نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی بھی قوم کا ترجمان، کسی قوم کا سربراہ کھلے عام گستاخی رسول کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری قوم کی ترجمانی کر رہا ہے، اس کی آئیڈیالوجی کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اور خان صاحب آپ نے کیا کیا؟ آپ کو جب کہا گیا کہ زیادہ نہیں اعلان جنگ نہیں کر سکتے فرانس کے خلاف، کم از کم ان کے سفیر کو ہی نکال دیں، اپنا احتجاج تو ریکارڈ کرواؤ۔ خالی باتیں کرنے سے، یونائٹڈ نیشنز میں جا کے سپیچ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ جب پریکٹیکلی آپ زیرو ہیں، آپ میں جرت نہیں ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، باتیں کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے کیا بولا کہ فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے تو یورپ سے قطع تعلق کا اعلان ہے، اور یورپ سے اگر قطع تعلق کر دیا تو ہمیں روٹی کے لالے پڑ جائیں گے۔ یہ غیرت ہے مسلمان کی؟ لعنت ہے ایسے رزق پہ جو حرمت رسول کے سودے پر آئے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی آتی ہو جس سے پرواز میں کوتاہی۔ نکال دیتے فرانس کے سفیر کو، نہیں نکالا، اور باتیں کرتے ہو کہ عاشق رسول ہیں، حرمت رسول کو ہم حفاظت کریں گے۔ تب تو کوئی تم نے موومنٹ نہیں چلائی، اور آج جب تمہارا اقتدار ڈول گیا، پوری قوم کو تم نے، نوجوانوں کی برین واشنگ ایسی کر دی ہے، نظریہ تم نے ایسا ان کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ وہ سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید نہیں کہہ رہے۔ ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ تم نے حرمت رسول کے لیے آواز نہیں اٹھائی، فرانس کے سفیر کو نہیں نکالا، اور جب بات تمہارے اقتدار کی آئی تو امریکی سازش بھی ہو گئی ہے اور پوری دنیا کے میں آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈالوں گا، تب غیرت نہیں آئی۔ اور میں پاکستانی قوم سے پوچھوں گا، نواز شریف ہے، زرداری ہے، عمران خان ہے، کیا یہ لوگ، یہ بدبخت لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی آپ لوگ شخصیت کی پوجا کر رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں، اتنے جذبات دکھانے تو اپنے نبی کی پیروی کریں، اپنے دین کی پیروی کریں، جس کا آگے جا کے آپ کو کوئی فائدہ بھی ہو۔ روز حشر کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو، اپنے نبی کو، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے در پہ پاکستانی آئے تھے اور انہوں نے تیرے در کا تقدس کا خیال نہیں کیا؟ مجھے نہیں پتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا۔ میرے دل میں ایک غبار تھا، ایک فرسٹریشن تھی بلڈ اپ ہوئی ہوئی، کچھ لوگوں کی حرکتیں دیکھ کے بجائے اس چیز پر ملامت کریں، اس چیز کا کھلے عام مذمت اس چیز کی کریں، اس چیز پہ بھی تعویلیں نکال رہے ہیں۔ نہیں جی، مسجد نبوی کے اندر کا حصہ نہیں تھا، باہر کا حصہ تھا۔ بھائی باہر کا حصہ ہے، منسلک تو روضہ رسول سے ہے، مسجد نبوی سے منسلک ہے، آقا کریم کی ذات سے کی نسبت ہے وہ جگہ۔
آقا کی نسبت سے کوئی بھی جگہ ہے اس کا تقدس ہم پر فرض ہے۔ کہاں گئے وہ مسلمان، وہ خلیفہ کہاں چلے گئے جو مدینہ پاک میں اگر کوئی کنسٹرکشن کا کام بھی کرواتے تھے تو پتھروں کی کٹائی بھی مدینے سے بہت بار کروائی جاتی تھی کہ یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ان کے آرام میں کوئی خلل نہ ہو۔ کہاں ہے ہماری غیرت؟ اور بات کر رہے ہیں جی کہ مسجد نبوی کا سین تھا، جی سین نہیں، یہ باہر کا حصہ ہے جی۔ نسبت دیکھتے ہیں، نسبت کس نسبت سے بات ہو رہی ہے، نسبت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے پھر وہ مسجد کے اندر بات ہوئی ہے چاہے مسجد کے باہر بات ہوئی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ٹھیس نسبت کو پہنچتی ہے۔ آپ نسبت دیکھتے ہیں۔ اور کچھ سال پہلے خانہ کعبہ میں بھی جو نیازی صاحب پہ کسی شخص نے آوازیں کسیں، اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں۔ کعبہ شریف، کعبۃ اللہ تمہارے سامنے ہے، تمہاری جرت کیسے ہے کہ تم اونچی آواز میں بات کر جاؤ؟ باپ کے آگے، ماں کے آگے اونچی آواز میں بات کرنے کی ممانعت ہے، اور حرمین شریفین کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ہوش کریں، ہوش کے ناخن لیں، شرم کریں، حیا کریں۔ کس منہ سے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم پاسبائیں ملت رسول کے؟ کس منہ سے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ فلسطینی بیچارے ہماری طرف رات دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کی جا کے مدد کریں۔ اپنے خطبوں میں وہ کہتے ہیں، ہمارا ذکر کرتے ہیں کہ ہماری آ کے مدد کریں گے پاکستانی، اور پاکستانیوں میں غیرت ہی نہیں کہ وہ حرمین شریفین کا تقدس قائم رکھیں۔ کیا کہوں میں؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔